بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میرا ٹاپک ہے گریک سٹی اسٹیٹ کا، اور نیچے آپ کو ریفرنس دیا گیا ہے ہسٹری آف یورپین پولیٹیکل فلاسفی بائی ڈاکٹر بنڈاری۔ اس گریک سٹی اسٹیٹ میں جو ٹاپک میں ڈسکس کروں گی وہ ہوگا سوفسٹ اینڈ دیئر پولیٹیکل فلاسفی۔ تو اس میں سب سے پہلے اگر آپ کو انوائرمنٹ بتایا جائے تو 5th سینچری میں جو گریس تھا وہ کافی اپس اینڈ ڈاؤنس سفرڈ کر رہا تھا، جیسے اکنامک اور پولیٹیکل کرائسس تھیں گریس میں 5th سینچری میں۔ اس وقت جب گریس میں 5th سینچری میں پرشین وار بھی تھی اور پیلوپونیشین وار بھی چل رہی تھی۔ پرشین وار جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ زینوفون وغیرہ، جیسے اپنے پچھلے لیکچر میں زینوفون کی پولیٹیکل فلاسفی آپ کو بتائیے، وہ سب گئے تھے پرشیا وار لڑنے کے لیے، اور پھر وہاں پر پرشیا میں گریس کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور جب وہ واپس آئے گریس تو انہوں نے اپنی پولیٹیکل فلاسفی دی تھی۔ اسی طرح پیلوپونیشین وار وہ وار تھی جو گریس میں ایتھنز اور اسپارٹا کے درمیان وار چل رہی تھی۔ تو یہ سارا جو انوائرمنٹ تھا 5th سینچری کا تھا جس میں یہ وار وغیرہ چل رہے تھے۔ اس کے علاوہ وار بھی چل رہے تھے اور ایک اور کنفلکٹ بھی تھا جس کو پولیٹیکل کنفلکٹ کہا جاتا تھا گریس میں، جو کہ گورنمنٹس کے درمیان تھا۔ کوئی یہ کہتا تھا کہ ایبسلیوٹ رول آف پرشیا کو مطلب سپورٹ کرتا تھا کہ ون رولر ہونا چاہیے، اور کوئی کہتا تھا کہ انڈیپینڈنس آف گریک سٹی اسٹیٹس ہونی چاہیے، مطلب کہ ہر سٹی اسٹیٹ کا اپنا اپنا رولر ہونا چاہیے۔ کوئی کہتا تھا کہ تمام سٹی اسٹیٹس کو ملا کر ایک رولر ہونا چاہیے، اور کوئی یہ کہتا تھا کہ جو اسپارٹا کا ملٹری گورنمنٹ ہے ویسی ہونی چاہیے، اور کوئی ایتھینین ڈیموکریٹک سسٹم کو سپورٹ کرتا تھا۔ پھر ان تمام گورنمنٹس کو سپورٹ کرنے والوں کے درمیان بھی کنفلکٹس آ جاتے تھے، کرٹیسزم آ جاتے تھے۔ تو یہ سارا سینیریو تھا 5th سینچری کا، جس میں وار بھی تھے اور پولیٹیکل کنفلکٹس وغیرہ بھی تھے، جس میں کرٹیسزمس تھے، ریویلریز تھیں۔ یہ سارا سینیریو تھا گریس کا۔ اس کے بعد جب یہ سارا کنفلکٹ آیا تو اسی کنفلکٹ کی وجہ سے لوگوں نے اس چیز پر توجہ دی، سوچا کہ کس طرح کی گورنمنٹ ہونی چاہیے جو ان تمام کنفلکٹ اور کرائسس کو ختم کرے۔ تو اس طرح لوگ اس نتیجے پر پہنچے کہ کون سی گورنمنٹ سکسیسفل رہی ہے ہسٹری میں اور کون سی گورنمنٹ سکسیسفل نہیں رہی ہے۔ اسی طرح جتنے بھی لوگ تھے وہ ایک آئیڈیل فارم آف گورنمنٹ کی تلاش میں تھے، ایک ایسی گورنمنٹ کی تلاش میں جو سارے کنفلکٹس کو ختم کرے اور پیس اور سیکیورٹی سوسائٹی میں یا سٹی اسٹیٹ میں ایمرج کرے۔ اسی طرح جب یہ تمام کنفلکٹ تھے گریس میں 5th سینچری میں تو ایک کلاس ایمرج ہوئی جس کو کہا جاتا تھا سوفسٹ، اور یہ سوفسٹ جو تھے ان کے پاس جتنی بھی نالج ہوا کرتی تھی وہ تمام ان جو ایکٹیویٹیز اس وقت پرفارم ہو رہے ہوتے تھے گریس میں، ان تمام ایکٹیویٹیز کو دیکھ کر ان کی نالج جو ہے ایمرج ہوتی تھی، اور ان تمام کنفلکٹ اور کرائسس کو جو 5th سینچری میں ہو رہے تھے ان تمام کی دیکھ کر ہی انہوں نے اپنی پولیٹیکل فلاسفی بنائی ہے۔ اسی طرح جو سوفسٹ ہیں ان کی پریکٹیکل اپروچز تھی ریدر دین ایکیڈیمک۔ کتابوں میں جو لکھا ہوتا تھا وہ ایک طرف ہوتا تھا، لیکن جو سوفسٹ ہوتے تھے وہ پریکٹیکل اپروچ ہوتی تھی، وہ امپوزڈ کرتے تھے اپنی فلاسفی کو۔ اسی طرح یہاں پر کچھ سوفسٹس کے نیم لکھے ہوئے ہیں، جیسے پروٹاگورس ہے۔ یہ جو پروٹاگورس تھا اس کی جو فلاسفی تھی کافی ٹریڈیشنل ویوز تھی، مطلب کہ کافی کلچر سے ریلیٹڈ تھی، جو آباء و اجداد سے گریکس میں ہوتا چلا آ رہا تھا اس چیز کو سپورٹ کرتے تھے۔ اس کے بعد ایک اور سوفسٹ تھا کیلیکلس اور تھریمیچس۔ آپ ان کی پروناؤنسیشن دیکھ لیں کہ کس طرح سے ان کو پروناؤنس کیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح ان کے کافی ریڈیکل پوزیشن تھی، ریڈیکل اپروچز تھیں۔ اس کے علاوہ کچھ سوفسٹ ایسے تھے جو کہ ٹریڈیشنل بیلیف کو بالکل کرٹیسائز کرتے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ جو ٹریڈیشنل کلچر، ریلیجن، یہ چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں، اصل چیز جو معنی رکھتی ہیں وہ لوگوں کی ضروریات اور لوگوں کی ڈیمانڈز، لوگوں کی نیڈز معنی رکھتی ہیں۔ اور یہ والے سوفسٹ یہ کہتے ہیں کہ لوگ اپنی نیڈز کو مکمل کرنے کے لیے انسٹیٹیوشنز بناتے ہیں، ایک دوسرے سے انٹریکشن کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں۔ تو اس طرح سے ایک کلاس ایمرج ہوئی جس کو سوفسٹ کہتے تھے، اور سوفسٹ میں بھی پھر اس طرح کی کلاسز تھیں جو کہ کبھی ٹریڈیشنل ویوز کو سپورٹ کرتی تھی، کوئی ریڈیکل اپروچ رکھتا تھا، اور کوئی پھر بالکل ٹریڈیشنل بیلیف کے اگینسٹ تھے۔ تو یہ سارا سینیریو تھا گریس کا 5th سینچری میں۔ اب ہم ڈسکس کریں گے سوفسٹ پولیٹیکل فلاسفی۔ اب اگر سب سے پہلے سوفسٹ کی فلاسفی میں دیکھا جائے تو وہ ہیومن نیچر اور پولیٹیکل پاور کے بارے میں کیا کہتا ہے۔
اب سوفسٹ سب سے پہلے جو ہیومن نیچر اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ہیومنز جو ہیں وہ سیلفش ہیں، مطلب کہ سیلفش اس طرح کہ وہ اپنے انٹرسٹ کو پروموٹ کرتے ہیں ہر جگہ پر، اور دوسرا جو ہیومن ہے وہ ان ایکول ہے، مطلب کہ کوئی ویلتھی ہے تو کوئی پور ہے، سوسائٹی میں کوئی بھی ایکول نہیں ہے بلکہ ان ایکول ہیں، سیلفش ہیں اور ان ایکول ہیں۔ اور پھر اسی سیلفشنس اور ان ایکول کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن کرتے ہیں اپنی نیڈز کو مکمل کرنے کے لیے، اور اسی کمپٹیشن میں جو انسان ون کر جاتا ہے، جس کے پاس پاور ہوتی ہے، تو وہی پھر پولیٹیکل پاور بھی کہلاتی ہے، جو بائی فورس بھی آ سکتی ہے اور کسی اور طریقے سے بھی آ سکتی ہے، نیگوشیشن کے ذریعے سے بھی آ سکتی ہے۔ تو اس طرح یہ سوفسٹ کا بیلیف ہے۔ اس کے علاوہ جو سوفسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اسٹیٹ ہے وہ وجود میں آئی ہے سوشل کانٹریکٹ کی وجہ سے، اور لوگوں نے سوشل کانٹریکٹ بھی کوئی اسی لیے نہیں کیے کہ ٹریڈیشنل ویو کی وجہ سے، بیلیفس کی وجہ سے یا ریلیجن کی وجہ سے، بلکہ اسی لیے سوشل کانٹریکٹ کیے ہیں اپنے ضروریات کو پورے کرنے کے لیے، سیلفشنس کے لیے، کہ اپنے انٹرسٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے۔ یہ سوفسٹ کا بیلیف تھا۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ جو لاز ہیں، ان لاز کو بھی فارمولیٹ کیا گیا، کریٹ کیا گیا صرف پریکٹیکل ریزنز کے لیے۔ جو پولیٹیکل پاور جس کے پاس ہیں، جو پاورفل ہیں، اپنے انٹرسٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے، نہ کہ اسی لیے کہ ان کا ریلیجن ایک ہے یا پھر موریلٹی کو پروموٹ کرنے کے لیے۔ اسی طرح سوفسٹ کا وہ ہے کہ کوئی موریلٹی وغیرہ کو پروموٹ کرنے کے لیے لاز وغیرہ نہیں بنائے جاتے، بلکہ پریکٹیکل ریزنز کے لیے، اپنے انٹرسٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے، اپنی ضروریات کے لیے یہ لاز اور یہ اسٹیٹ بنائی گئی ہے۔ جیسے یہ لاسٹ لائن میں مینشن ہے، فالوئنگ دا لاز واز مور اباؤٹ پرسنل انٹرسٹ دین اباؤٹ رائٹ اور جسٹس۔ جسٹس کوئی مقصد نہیں ہے اسٹیٹ یا لا کا، بلکہ پرسنل انٹرسٹ، اپنے مفادات، اپنے سیلفشنس جو ہے، یہی ایک مقصد ہے لاز اور اسٹیٹ بنانے کا۔ اور یہ جتنی بھی ہیومن نیچر، پولیٹیکل پاور کے بارے میں بتایا گیا ہے، یہ سوفسٹ کا بیلیف ہے، سوفسٹ ایسا کہتے ہیں۔ اور آپ اس چیز کو کرٹیسائز بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو فلاسفی ہے یہ سوفسٹ کی ہے۔ کرٹیسزم از نیچرل، اور آپ کرٹیسائز کر سکتے ہیں اس کو۔ اب سیکنڈ جو پولیٹیکل فلاسفی ہے سوفسٹ کی، وہ ہے ریجیکٹ یونیورسل ٹروتھ اینڈ جسٹس۔ تو اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو سوفسٹ ہیں وہ اس چیز پر بیلیف نہیں کرتے، ایبسٹریکٹ آئیڈیاز پر بیلیف نہیں کرتے ہیں۔ ایبسٹریکٹ آئیڈیاز کا مطلب ہے کہ جو ایک سوسائٹی میں جو چیز جو ایگزسٹ کرتی ہے تو ضروری وہ دوسری سوسائٹی میں بھی ویسے ہی ایگزسٹ کرتی ہوگی۔ مطلب کہ تمام جتنی بھی سوسائٹیز ہیں، جتنی بھی کمیونٹیز ہیں، ان تمام میں ایک کامن چیز ایگزسٹ کرتی ہو، یہ ایک ایبسٹریکٹ آئیڈیا ہے، اور اس یونیورسل چیز کو جو سوفسٹ ہیں وہ ریجیکٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح سوفسٹ یہ بھی کہتے ہیں کہ یونیورسل ٹروتھ اور یونیورسل جسٹس نہیں ہوتا۔ ہر سوسائٹی کے اپنے اپنے طریقے ہوتے ہیں جسٹس کے اور ٹروتھ کے۔ ایک سوسائٹی میں جسٹس کسی اور طرح ہوتا ہے تو دوسری سوسائٹی میں جو جسٹس ہے وہ کسی اور طرح ہوتا ہے۔ ایک سوسائٹی میں اگر آپ اگزامپل لے لیں، مسلم سوسائٹی میں اگر چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہوتی ہے تو دوسری سوسائٹی میں جو چوری کی سزا ہے وہ پریزن ہوتی ہے، جیل ہوتی ہے۔ تو اس طرح جو یونیورسل جسٹس اور ٹروتھ ہے یہ ایگزسٹ نہیں کرتے ہیں، بلکہ یہ سبجیکٹیو ہیں، بلکہ آبجیکٹیو نہیں ہیں۔ اسی طرح سوفسٹ کا جو نالج ہے وہ زیادہ پریکٹیکل بیلیف پر یقین رکھتا ہے، مطلب کہ جو پریکٹیکلی ہو رہا ہوتا ہے اس چیز پر یقین رکھتا ہے ایز کمپیئر ٹو تھیوریٹیکل آئیڈیاز۔ اسی طرح یہ ایک سوفسٹ کی مین فلاسفی ہے کہ وہ یونیورسل ٹروتھ اور یونیورسل جسٹس کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح سوفسٹ کی فلاسفی اباؤٹ دا لا، اسٹیٹ اینڈ انسٹیٹیوشن دی گئی ہے۔ جو سوفسٹ ہیں وہ اس چیز پر یقین رکھتے ہیں کہ یہ جو لا ہے اور اسٹیٹ ہے اور جتنے بھی اسٹیٹ کے اندر انسٹیٹیوشن ہے، یہ کوئی نیچرل چیز نہیں ہے، نہ ہی یہ نیچر سے آئے گئے ہیں، بلکہ یہ انسان نے اپنی ضروریات کو مکمل کرنے کے لیے، اپنے نیڈز کو مکمل کرنے کے لیے یہ تمام ادارے بنائے ہیں۔ کیونکہ انسان سیلفش ہے، وہ اپنے مفادات کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، اگر اس کو اپنے مفادات کے لیے کوآپریشن کرنی ہے تو وہ کوآپریٹ بھی کرتا ہے۔ اسی طرح انسان نے اپنے مفادات کے لیے یہ سارے ادارے بنائے ہیں، لا، اسٹیٹ اور باقی انسٹیٹیوشنز۔
اور سوفسٹ یہ اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ سوفسٹ کہتے ہیں کہ اگر یہ چیزیں بائی نیچر ہوتیں، یہ چیزیں نیچر سے ملی ہوتیں تو یہ ایک سوسائٹی سے دوسری سوسائٹی میں ڈیفرنٹ نہ ہوتے، بلکہ اگر یہ چیزیں نیچر سے ملی ہوتی تو یہ ہر سوسائٹی میں سیم ہوتے۔ فار ایگزامپل انسان کا جو جسم ہے، انسان کے جتنے بھی ڈائجسٹیو سسٹم ہے، ریسپائریٹری سسٹم ہے، یہ بائی نیچر ایسا ہے۔ جب یہ بائی نیچر ایسا ہے تو یہ ہر انسان کے اندر کامن ہے، ہر انسان کے اندر یہ سسٹم پایا جاتا ہے۔ اگر کسی انسان کے اندر یہ سسٹم نہ پایا جائے تو وہ انسان مر جاتا ہے، وہ سروائیو ہی نہیں کرتا۔ اسی طرح سوفسٹ بھی کہتے ہیں کہ اگر یہ لاز اور یہ اسٹیٹ یہ نیچرل ہوتے تو یہ ہر جگہ سیم ہوتے، ایسا نہ ہوتا کہ کسی جگہ لا کوئی اور طرح ہے اور دوسری سوسائٹی میں کوئی اور طرح لا ہے، اور ایسا نہ ہوتا کہ ایک سوسائٹی کی گورنمنٹ ایبسلیوٹ ہے، دوسرے کی جو ہے وہ ڈیموکریٹک ہے۔ تو اسی طرح جو سوفسٹ ہیں وہ ان کا یہ بیلیف ہے کہ یہ جو لا اسٹیٹ انسٹیٹیوشن بائی نیچرل نہیں ہے، یہ انسان نے اپنی ضروریات کے لیے بنایا ہے۔ جیسے انسان کی جس طریقے سے ضروریات پوری ہوتی ہیں اسی طریقے سے وہ یہ تمام ادارے بناتا ہے۔ کسی کی ایبسلیوٹ مونارکی سے ضروریات پوری ہوتی ہیں اور کسی کی پیور ڈیموکریٹک طریقے سے ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ تو یہ سوفسٹ کا بیلیف تھا۔ سوفسٹ اباؤٹ ہیومنزم، یہ ایک اور پولیٹیکل فلاسفی ہے سوفسٹ کی۔ اب اس میں سب سے پہلے آپ دیکھیں تو ہیومنس کو کہا گیا ہے سینٹر آف نالج۔ اس کے بعد پروٹاگورس کی اسٹیٹمنٹ کو مینشن کیا گیا ہے کہ مین از دا میئر آف آل تھنگس۔ اس کے بعد تھرڈ پوائنٹ میں لکھا گیا ہے کہ نالج از کریٹڈ بائی دا ہیومن سینسز اینڈ فیکلٹیز۔ اب اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو انسان ہے، اصل چیز انسان کی نالج ہوتی ہے، اور یہ نالج ایک انسان کو ملتا ہے اس کے ایکسپیرینس سے، اور ایکسپیرینس ایک انسان کو ملتا ہے اس کے سینسز سے، اور سینسز جو ہیں وہ یہی ہیں اسمیل، ٹچ، ہیئر، آئی۔ مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے سینسز کا استعمال کرتا ہے، وہ دنیا کو دیکھتا ہے، اس کے بعد وہ ایکسپیرینس کرتا ہے اپنے سینسز سے دنیا کی، اور اسی ایکسپیرینس سے پھر اس کو نالج ملتا ہے، اور پھر اسی نالج سے وہ انٹرپریٹ کرتا ہے چیزوں کو کہ کس طرح سے ایک چیز کو ڈیولپ کرنا چاہیے جو کہ لوگوں کی ویل بینگ کے لیے ہو، لوگوں کی بھلائی کے لیے ہو، اس طرح سے۔ تو یہ سوفسٹ کہتے ہیں کہ جو مین سینٹر ہے نالج کا وہ ہیومن ہے، کوئی اور سورس نہیں ہے، بلکہ ہیومن کا دماغ ہے جو اسے سینسز سے انفارمیشن دیتا ہے، اور اس کا مائنڈ اس کو پروسیس کرتا ہے، اور پھر وہ اسی کے ذریعے جو ہے انٹرپریٹیشن کرتا ہے۔ یہ سوفسٹ کا بیلیف ہے۔ اب جو ففتھ فلاسفی ہے وہ آ جاتی ہے سوفسٹ ایز اسکیپٹزم۔ اب اس میں سمپلی وہی باتیں ہیں جو میں دہرا چکی ہوں کہ جو سوفسٹ ہیں وہ ایبسلیوٹ یا یونیورسل ٹروتھ پر بیلیف نہیں رکھتے۔ ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر ایک سوسائٹی میں کوئی جسٹس یا ٹروتھ ہے تو دوسری سوسائٹی میں وہ بالکل ڈیفرینٹ ہے۔ اسی طرح جو یونیورسل پرنسپلز ہیں جو ہر سوسائٹی میں اپلائی ہوتے ہیں، اس کو بھی سوفسٹ ایکسیپٹ نہیں کرتے، ریجیکٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جیسے کنسیپٹس ہیں ٹروتھ، گڈنس، جسٹس، یہ سارے جو ہیں سبجیکٹیو ہیں، آبجیکٹیو نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک سوسائٹی میں کسی چیز کو گڈ سمجھا جاتا ہے تو دوسری سوسائٹی میں اس چیز کو بیڈ سمجھا جاتا ہے۔ اسی لیے جو یونیورسل فینومینا ہے، یونیورسل ٹروتھ، گڈنس یا جسٹس ہے، اس چیز کو جو سوفسٹ ہیں وہ ریجیکٹ کرتے ہیں۔ اگر ایک سوسائٹی میں فار ایگزامپل شراب کو گڈ سمجھا جاتا ہے تو دوسری سوسائٹی میں اس کو گڈ نہیں سمجھا جاتا۔ تو ان تمام پریکٹیکل اپروچز کو مد نظر رکھتے ہوئے سوفسٹ یہ بیلیف رکھتے ہیں کہ یونیورسل ٹروتھ یا یونیورسل جسٹس یا یونیورسل گڈنس ایگزسٹ نہیں کرتی، بلکہ یہ سب جو ہے ویری کرتے ہیں فرام سوسائٹی ٹو سوسائٹی، اینڈ دیز آل آر سبجیکٹیو ناٹ آبجیکٹیو۔ اس کے علاوہ جو سکس فلاسفی ہے کہتے ہیں کہ سوفسٹ اباؤٹ انڈیویژولزم۔ اب اس میں یہ چیز ہے کہ جیسے سوفسٹ کہتے ہیں کہ یونیورسل ٹروتھ سوسائٹیز میں ایگزسٹ نہیں کرتا، ایک سوسائٹی میں جیسی چیز ہوتی ہے تو دوسری سوسائٹی میں وہ ڈیفرینٹ ہوتی ہے۔ تو اسی طرح سوفسٹ انڈیویژول کے درمیان بھی فرق کرتے ہیں، مطلب کہ اگر ایک انڈیویژول کے نزدیک ایک کام صحیح ہے تو دوسرے انڈیویژول کے نزدیک وہ کام غلط ہے۔ تو اسی طرح جو ایکشنز ہیں یا گڈنس ہے یا بیڈنس ہے، یہ انڈیویژول ٹو انڈیویژول بھی ویری کرتے ہیں، اور انڈیویژول ٹو انڈیویژول بھی یہ سبجیکٹیو ہیں، آبجیکٹیو نہیں ہیں۔
اسی طرح جو سوفسٹ ہیں وہ جتنے بھی ٹریڈیشنل ایتھیکل اور جو لاز جو لیگل کوڈز ہیں ان سب کو کرٹیسائز کرتے ہیں، جو کہ انسان کو ریسٹرکٹ کر دیتے ہیں، انسان کی پرسنل چوائس کو ریسٹرکٹ کر دیتے ہیں۔ اور جتنے بھی یہ لاز وغیرہ بنائے گئے ہیں، سوفسٹ کا یہ بیلیو ہے کہ لا ایک انسان کی پرسنل چوائس کو مار دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اسی طرح جو یہ پوائنٹ ہے، جو یہ فلاسفی ہے، یہ ہائی لائٹ کرتی ہے کہ کس طرح سوفسٹ پرسنل چوائس کو اہمیت دے رہے ہیں انسان کی۔ اس کی مثال آپ ایسے لے سکتے ہیں کہ ایک انسان ہے، اس کے نزدیک جو چوری ہے وہ صحیح کام ہے، لیکن جو دوسرا انسان ہے اس کے نزدیک جو چوری ہے وہ صحیح کام نہیں ہے۔ تو یہ اس کی اگزامپل ہے۔ اسی طرح سوفسٹ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو ایکشنز ہیں، گڈنس بیڈنس، یہ بھی انڈیویجول ٹو انڈیویجول ویری کرتا ہے۔ اس کے بعد ہم سوفسٹ کی کچھ فلاسفی ڈسکس کرتے ہیں ریگارڈنگ نیچر اینڈ کنونشنز، اور یہ آپ کو یہ بھنڈاری کی بک میں مل جائے گی، جو کہ انڈین اسکالر ہے۔ اب سب سے پہلے آ جاتے ہیں نیچرل لا اینڈ ایکویلٹی پر کہ سوفسٹ کے کیا بیلیو ہے نیچرل لا اور ایکویلٹی پر۔ سوفسٹ کا یہ کہنا ہے کہ آپ کے پاس، ہر انسان کے پاس ایک آئیڈیل لا ہوتی ہے، ایک ہائر لا ہوتی ہے جو کہ نیچر سے آتی ہے۔ ایک ایسی خصوصیات، ایسی ٹریٹس ہوتی ہیں جو نیچر سے آتی ہیں، وہ سب کے بالکل سیم ہوتی ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو ابھی اگزامپل دی، انسان کا جو انٹرنل سسٹم ہے، ڈائجسٹیو، ریسپائریٹری سسٹم، سرکولیٹری، یہ نیچر سے آیا ہے، تو یہ سب میں سیم ہے، ہر کسی میں سیم ہے۔ اسی طرح جو یہ سوفسٹ ہیں وہ اس چیز کو کرٹیسائز کرتے ہیں جو ان ایکویلٹی اس وقت سوسائٹی میں تھی، جو سلیوری اس وقت سوسائٹی میں تھی، وہ اس چیز کو کرٹیسائز کرتے ہیں کہ جتنے بھی یہ مین ہیں، آدمی ہیں، وہ سارے سیم ہیں، ایکول ہیں۔ اور سوفسٹ کا یہ بیلیو ہے کہ یہ جو سلیوری ہے یہ بائی نیچر نہیں ہے، بلکہ یہ کنونشن ہے جو کہ وہاں پر آباء اجداد سے آ رہا تھا، اور یہ ایک کلچر ہے۔ اسی لیے جو سوفسٹ ہیں وہ کنونشنز کو کرٹیسائز کرتے ہیں، اور جو پریکٹیکل اپروچز ہیں، جو سینسز ہیں، اس کو پروموٹ کرتے ہیں۔ اور سوفسٹ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو سلیوری ہے یہ نیچرل ایکویلٹی کے کانٹراڈکٹ ہے، اگینسٹ ہے، اسی لیے سلیوری کو ایبولش کرنے کا یہ سوفسٹ کہتے تھے۔ اب آ جاتے ہیں ڈویل پرسپیکٹیو آن آئیڈیل اور ہائر لا۔ آئیڈیل اور ہائر لا اس کو کہا جاتا ہے جو کہ نیچرل لا ہوتے ہیں، جو کہ گاڈ گیون ہوتے ہیں، اور اس کو دو طرح سے پرسپیکٹیو سے دیکھا جاتا ہے، جس کو مورل اینڈ نان مورل کہتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ پیراگراف میں دیکھیں تو لکھا ہوا ہے کہ جو سوفسٹ ہیں ان کے دو طرح کے آئیڈیاز ہیں، دو طرح کے پرسپیکٹیو ہیں آئیڈیل لا کو لے کر۔ آئیڈیل لا مطلب کہ جو کہ نیچر سے آتا ہے، جو کہ بائی نیچر لا گیون ہوتا ہے۔ کچھ سوفسٹ جو ہیں وہ اس ہائر لا کو مورلی دیکھتے ہیں، اور کچھ جو سوفسٹ ہیں وہ اس کو نان مورل دیکھتے ہیں۔ اسی طرح جو سوفسٹ اس ہائر لا کو ایز اے مورل دیکھتے ہیں تو وہ اس کو لا آف گاڈ سمجھتے ہیں، مطلب کہ جو سوفسٹ اس ہائر لا کو مورل دیکھتے ہیں، مورلی دیکھتے ہیں، تو اسی لیے مورل کے ساتھ دیکھنے کے لیے اس کو لا آف گاڈ سمجھا جاتا ہے کہ یہ گاڈ کی طرف سے گاڈ گیون نیچرل لاز ہیں، اور یہ جو ہیں کسی صورت بھی ریجیکٹ نہیں کیے جا سکتے ہیں، اور جتنے بھی سوسائٹل رول اینڈ ریگولیشن ہیں، جتنے بھی کلچرل رول اینڈ ریگولیشن ہیں، وہ اس لا آف گاڈ کو کنٹراڈکٹ نہیں کر سکتے، لا آف گاڈ کے اگینسٹ نہیں بن سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری ہیڈنگ لگائی گئی ہے ایگوئسٹک نیچر۔ اس طرح کے بہت سے سوفسٹ بھی تھے جن کا یہ پرسپیکٹیو تھا اباؤٹ آئیڈیل لا کہ یہ نان مورل ہیں۔ یہ جو سوفسٹ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہائر لا یا جو آئیڈیل لا ہے اس کو نان مورل کہتے ہیں، ان کا اصل مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی لا گاڈ گیون لا نہیں ہے، یا کوئی بھی نیچرل لا نہیں ہوتا، بلکہ یہ سارے ایک انسان کی ضروریات ہوتی ہے۔ اگر انسان کی نیڈز اور انسان کی ضروریات کے مطابق لا بنائے جائیں تو انسان سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں، وہ ریلیکس ہوتے ہیں، ان کے اندر کوئی اس طرح ریبیلین فیلنگز نہیں آتی ہیں۔ لیکن اگر
کوئی لا ایسا بنایا جائے جو انسان کے نیڈ کے اگینسٹ ہو، انسان کی ضروریات کے اگینسٹ ہو یا انسان کے انٹرسٹ کے اگینسٹ ہو، تو پھر نیچرلی انسان کے اندر ریبیلین سینٹیمنٹس ایمرج ہو جاتے ہیں۔ تو سمپلی یہ ایک کلاس ہے سوفسٹ کی جو کہ ہائر لا یا آئیڈیل لا کو ایز اے نان مورل کہتے ہیں کہ اس میں کوئی مورالٹی کا رول نہیں ہے، بلکہ اس میں اصل چیز انسان کی ضروریات دیکھی جاتی ہے۔ جس لا سے انسان کی ضروریات پوری ہوتی ہیں تو وہ لا ان کو صحیح لگتا ہے ایک سوسائٹی میں، لیکن جس لا سے اگر انسان کی ضروریات پوری نہیں ہوتی تو وہ لا پھر سوسائٹی میں صحیح نہیں لگتا ہے۔ تو سمپلی یہ تھا میرا ٹاپک اباؤٹ دی سوفسٹ اینڈ دیئر پولیٹیکل فلاسفی۔ اس کے علاوہ جتنے بھی گریک سٹی اسٹیٹس کا سینیریو تھا، جتنی بھی پولیٹیکل فلاسفی تھی، جتنی بھی ایوالوڈ ہوتی ہوئی آئی ہے یہ گریکس کی، ایتھنس کی ڈیموکریسی، وہ سارے میں نے اپنے یوٹیوب کے پلے لسٹ میں اپلوڈ کر دیے ہیں ویڈیوز۔ جو پلے لسٹ کا نام ہے وہ گریک سٹی اسٹیٹ ہے، تو آپ وہاں پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، شیئر کر دیجیے گا، اینڈ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔